اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک سورہ یونس ہے اور پارہ 11 ہم سماعت کریں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت سے، من بعد ضراء مستہم، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے، یعنی جب وہ تکلیف جو انہیں پہنچائی جاتی ہے اس کے بعد اپنی رحمت سے جب لوگوں کو لطف اندوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو فوراً وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ ہم کیا کرتے ہیں اور وہ بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ قل اللہ اسرع مکرا، فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو۔ اس کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ آیت ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے، جب ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ اپنی رحمت، تو بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیتوں میں کیا کرتے ہیں؟ مکر و فریب کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تعالیٰ ان کے اس مکر و فریب کا جواب دینے میں جلدی کرتا ہے اللہ بھی۔ اور پھر ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک تو ہم خود بڑی طاقت والے ہیں، ہر ایک کے اچھے اور برے اور زمین کی پناہیوں اور آسمان کی گہرائیوں تک ہم دیکھنے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے فرشتے جو مقرر کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ذرے ذرے کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور بارگاہ الہی میں حضور کی قدر و منزلت کی ایک روشن دلیل کی طرف اشارہ کر کے کفار و مشرکین کے اناد و تعصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنی روشن اور واضح دلیل کے بعد بھی وہ اپنی کٹ حجتی اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب کفار کا اناد اور اظہار ثانیہ بڑھتی چلی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا 7 سالہ قحط مسلط فرما کر میری مدد فرما۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور قحط سالی نے اتنی شدت اختیار کی کہ ہر طرف خاک اڑنے لگی، غلہ اور دیگر اشیاء نایاب ہو گئیں، یہاں تک کہ مکہ والے چمڑے اور مردار کھا کھا کر اپنی شکم پوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب سخت مجبور ہو گئے اور نجات کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو ابو سفیان، ذرا توجہ کرنا، ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا محمد انک تأمر بطاعت اللہ وصلۃ الرحم وان قومک قد ہلکوا فادفع اللہ لہم ان یکشف عنہم فدعا۔ یہ ابو سفیان کون تھا؟ مسلمان تھا، یہ کافر تھا نا۔ آپ ذرا اس کافر کا کفر بھی دیکھیے، یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں اور اس وقت کے کافر اللہ کے نبی کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ وہ چمڑا اور مردار کھانے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ اور ابو سفیان دوڑا دوڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا
کیونکہ اسے پتہ تھا اللہ کا نبی جب ہاتھ ہلا دے گا اور زبان ہلا دے گا تو اللہ اس کی زبان کو رد فرمائے گا نہیں، اس کے ہاتھوں کو خالی موڑے گا نہیں۔ اب سن لیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اطاعت الہی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں یعنی کون سی بات جا کے کی؟ آپ تو ہمیں اللہ کے اطاعت کا حکم دیتے ہیں نا، اور آپ تو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کی قوم قحط سالی کے بعد ہلاکت و برباد ہو چکی ہے۔ اپنے رب سے التجا کرو، وہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو حضور نے بارگاہ رب العزت میں دست دعا دراز فرمایا۔ پھر کیا تھا؟ موسلادھار بارش برسی، ہر طرف جل تھل ہو گیا، مردہ زمین میں زندگی اور شادابی لوٹ آئی، اور شدید خشک سالی خوشحالی میں بدل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے ان پر رحم و کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لیتے، اور جس دین برحق کی طرف حضور بلا رہے تھے اس کو فوراً بصد خوشی قبول کر لیتے، لیکن ان کی اسلام دشمنی اور مسلم آزاری میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ ان ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش برسی ہے۔ ان کے اس رویے کو اذا لہم مکر فی آیاتنا کے کلمات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے سورج نہیں نکلا، اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی دل کا اندھا ہے؟ آنکھوں کے اندھے تو ہوتے ہیں، انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ تبش ہے تو سورج ہے، لیکن جو دل کے اندھے ہوتے ہیں انہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسائی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا، ہم نے رحمت دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ مکر و فریب کرنے لگے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ان کے اس عادت کو مکر و فریب کہا، لفظ ان کی اس بری عادت کے لیے بھی لفظ جو استعمال ہوا وہ مکر کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ کہہ دیا، اگر ظاہری معنی کیا جائے قل اللہ اسرع مکرا، کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے میں کیا ہے؟ جلدی فرمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم جملہ یہ لفظ منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو پھر کمال یہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے اور مفسر ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں جو بالکل درست معنی دے رہا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے یہ نہیں؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک الفاظ ہے نا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر بھی ایک الگ سے ترجمہ، یہاں کیا ان کی باری آئی تو کہا ان کا مکر و فریب، جب اللہ کی طرف یہ جملہ کیا گیا، لفظ کیا گیا مکرہ کا، تو کہا ان کے مکر و فریب کا بدلہ۔ تو اس لیے قرآن خود سے پڑھنا آسان نہیں۔ ہاں، یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم جناب گھر میں بیٹھ جائیں گے، سارا دن 24 گھنٹے کمائیں گے، 5 منٹ گھر میں بیٹھ کے قرآن کھولیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے تو بس جناب ہمیں تو سارا سمجھ آ جائے گا۔ حضرات نہیں، ہم 9 سال دھکے کھانے کے باوجود بھی اور خواریاں کاٹنے کے باوجود اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ہم کسی جگہ پہ ایسے پھنس جاتے ہیں کہ پھر ہمیں دوبارہ سے اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ایک دن بھی کسی مدرسے میں قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو وہ کیا قرآن و حدیث کو سمجھ سکے گا یا کیا قرآن و حدیث کی بات کر سکے گا؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ جی۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ قلم بند کر رہے ہیں جو تم مکر و فریب کر رہے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بڑی مہارت چابدستی سے مکر و فریب کے جو جال وہ بن رہے تھے، اللہ نے انہیں پارا پارا کر دیا۔ چند سال ہی نہ گزرنے پائے کہ ان کے مشرکانہ قائد کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کو ان کے پجاریوں نے ہی ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہی جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے سارے جتن کر رہے تھے، وہی چراغ حق کے پروانے بن گئے۔ لفظ مکر کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران، وہ ہم پیچھے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا یعنی تم بڑی رازداری سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، رات کی تاریکی میں سنسان گوشوں میں بیٹھ کر میرے محبوب کو اذیت پہنچانے کی صحیح مذموم کرتے ہو، اور دل ہی دل میں یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ کارروائی ایک سر مکتوم ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ نالائکو کس سے چھپا رہے ہو؟ اللہ اکبر، نالائکو کس سے چھپا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔
تم مکر اور فریب اور یہ دھوکے اور میرے نبی کو سزائیں اور اذیتیں دے کے نالائکو تم اس سے چھپا رہے ہو جو ماں کے پیٹ میں بھی جانتا ہے کون ہے، جو زمین کی گہرائیوں میں بھی جانتا ہے، نالائکو تم اس سے چھپا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے تم مقرر کیے ہو فرشتے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے، تمہاری زبان پر آنے والی ہر بات اور تم سے سرزد ہونے والی ہر حرکت کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ جب وہ دفتر روز محشر کھولا جائے گا اس وقت کہاں منہ چھپاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ یہاں اپنی قدرت اور رحمت کی ایک اور نشانی اور اپنے ایک خاص انعام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دیکھو اس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کیا جس کے ذریعے تم لمبی مسافتوں کو آسانی سے طے کر سکتے ہو۔ اگر یہ تیز رفتار سواریاں نہ ہوتی تو تم بار و بار کی ان وسعتوں میں ہی کھو کر رہ جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں عمریں صرف ہو جاتی۔ بھلا تم سمندر کے گہرے اور بے قرار پانی کو کیسے عبور کر سکتے تھے؟ یہ سب اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ اس نے ایسی سواریوں کو بندوبست فرما دیا کہ تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے بڑی برق رفتاری سے کھلے میدانوں، دشوار پہاڑیوں، راستوں، گھنے جنگلوں، ریگستانوں، دریاؤں اور فضاؤں میں دوڑتی پھرتی ہیں۔ غور کرو، اگر عام درخت کی یہ سہولتیں نہ ہوتیں تو علم و فن کی یہ ترقی، تجارت و صنعت کی یہ گہمہ گہمی اور تذبذب و تمدن کی یہ بہار مارد وجود میں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم اس کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے ہو؟ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ چلنے لگتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، وفرحوا بہا، اور وہ مسرور ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، اس سے تو اچانک آ لیتی ہے انہیں ایک تند و تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ لیتی ہے انہیں موج ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اس وقت وہ پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عادت بندے کی بتائی نا کہ بندہ جب پھنس جاتا ہے تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ اور یہ ہم کچھ دن پہلے بھی سن چکے کہ ایویں ہی ہے، جب آتی ہے نا کچھ تھوڑی سی دباؤ بوجھ تو پھر پکارتا اللہ کو ہی ہے، پکارتا اللہ تو بعد کیوں پکار دے بھر؟ ہائے ہائے جی جناب، اگر ایک منٹ دے میں تھوڑا یہ مکمل کر لیں پھر تھوڑی سن دیں لازم۔ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، یہ بات لازمی سننی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد کس کو پکارتا ہے؟ آئے نہیں میری یہ ماؤ، آئے آئے۔ میں بھی ایک بات سناؤں گا آپ کو، یہ ذرا پڑھ لیں، ایک لائن رہ، ایک آیت رہ گئی۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہتے ہیں اے کریم، کہتے کیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کے، اللہ سب کچھ دسے ہے، اللہ نے چھوڑے کچھ نہیں کہ نہ دسے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اے کریم اگر تو نے بچا لیا ہمیں اس طوفان سے تو لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندے۔ بات پوری نہیں ہوئی۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ اذا ہم یبغون فی الارض، تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نہ حق۔ واہ بندے ہو تسی بھی ڈٹے پہ ہو صحیح۔ اللہ اپنی محبتیں بانٹنے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور بندہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اب سنیے، یا ایھا الناس، او لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ یہ جو تم سرکشی کرتے ہو نا، اس کی وبال اور مصیبت تم ہی پہ پڑے گی۔ متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو دنیاوی زندگی سے، یہ دنیاوی زندگی سے لطف اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر لوٹ کے آنا ہماری طرف ہی ہے تمہیں، فننبئکم، پھر ہم آگاہ کریں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ علامہ راضی نے حضرت امام جعفر صادق سے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ کسی نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل طلب کی، امام جعفر صادق سے، کہ اللہ ہے، اس پہ دلیل طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ غور سے سننا۔ اس نے عرض کی میرا پیشہ سمندری تجارت ہے۔ آپ نے اسے اپنے بحری سفر کا کوئی واقعہ سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے بیان کیا، ایک دفعہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، طوفان آیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، مجھے ایک تختہ مل گیا،
میں اس کے سہارے سمندر میں تیرنے لگا، اچانک تیز آندھی چلنے لگی، آپ نے جھٹ اس سے پوچھا سچ بتاؤ جب تمہاری کشتی ٹوٹ چکی تھی، تمہارا تختہ بکھری ہوئی موجوں کے رحم و کرم پر تھا، کیا اس وقت تمہارے دل میں کسی برتر ہستی کے حضور میں عز و نیاز کے جذبات پیدا ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے مایا فَإِلَٰهُكَ هُوَ الَّذِي تَضَرَّعَتْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فرمایا وہ ہے تیرا معبود اور خدا جس کے لیے مصیبت کی گھڑی میں تمہارے دل میں نیاز مندی اور عاجزی کے جذبات پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی نے یہاں بڑے نکتے کی بات رقم فرمائی، کہتے ہیں نفسیات انسانی کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ چیز انسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف کے مہیب سائے اسے گھیر لیتے ہیں تو اس کے دل میں اس وقت صرف اپنے رب حقیقی کا ہی خیال پیدا ہوتا ہے اور اس کے دامن رحمت میں پناہ کی امید بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مضطر اور پریشان حال کی التجا قبول فرماتا ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو۔ خواب ہو، ہاں جی، تسی نہ صرف چاڑے ہوندے رہے ہو خدا ساڈی سن دے، خدا کافراں دی بھی سن دے، مخلوق تے اودی بھی وہی ہے نا، بنایا تو انہوں نے بھی اسی ہے نا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت جھوٹے سہارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا باقی رہ جاتا ہے۔ وفی هذه دلیل علی ان الخلق جبل علی الرجوع الی اللہ فی الشدائد وان المضطر یجاب دعواہ وان کان کافرا لانقطاع الاسباب ورجوعه الی الواحد الرب الارباب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔